بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. المفعول فيه هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمكان ويسمى ظرفا. وظروف الزمان على قسمين: مبهم وهو ما لا يكون له حد معين كدهر وحين، ومحدود وهو ما يكون له حد معين كيوم وليلة وشهر وسنة. وكلها منصوب بتقدير في، تقول صمت دهرا وسافرت شهرا، أي في دهر وشهر. وظروف الزمان مكان كذلك مبهم وهو منصوب أيضا بتقدير في، نحو جلست خلفك وأمامك. ومحدود وهو ما لا يكون منصوبا بتقدير في، بل لا بد من ذكر فيه، نحو جلست في الدار وفي السوق وفي المسجد. مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منصوبات میں بیان کیا ہے مفعول مطلق کو، اور اس کے بعد میں بیان کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول بہ کو۔ یہ تیسرا منصوب ہے جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا منصوب ہے مفعول فی۔ مفعول فی کس کو کہیں گے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہاں پر تعریف کی ہے کہ مفعول فی ایسا اسم ہے، ایسا اسم زمان یا اسم مکان ہے۔ مفعول فی ایسا اسم زمان یا اسم مکان ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ تو مفعول فی کی تعریف کیا ہوئی؟ مفعول فی ایسا اسم زمان یا ایسا اسم مکان ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول فی کا دوسرا نام ظرف ہے۔ مفعول فی کا دوسرا نام ظرف ہے، اور آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظرف زمان ہوتا ہے، ایک ظرف مکان ہوتا ہے۔ پھر ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود، اور ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان مبہم، ظرف مکان محدود۔ ان چاروں قسموں کے احکام مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیے ہیں، تعریف بھی کی ہے اور اس کے احکامات بھی مصنف نے بیان کیے ہیں کہ مفعول فی کے لیے کون سا ظرف ہونا چاہیے جو منصوب ہوگا، کون سا ظرف منصوب نہیں ہوگا۔ یہ بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ٹوٹل مثال کے اس کے عبارت کے اندر بیان کر دی ہے۔ دیکھیے گا، المفعول فیہ ہوا اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ من الزمان والمکان۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول فی کی تعریف کی ہے کہ مفعول فی ہوا اسم ما، وہ ایسا اسم ہے۔ یہیں پر ہم ترجمہ کر دیں گے من الزمان والمکان کا، ٹھیک ہے؟ یعنی من جو ہے یہ بیانیہ ہے، تو اس کا ترجمہ ہم یہیں پر کر دیں گے، وہ ایسا اسم زمان یا اسم مکان ہے۔ ما وقع فعل الفاعل فیہ، جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ ویسمى ظرفا، اور مفعول فی کا نام ظرف بھی رکھا جاتا ہے۔ کیا رکھا جاتا ہے؟ ظرف۔ وظروف الزمان علی قسمین، اور ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو پہلے مصنف نے ظرف زمان کو بیان کیا کہ ظرف زمان کس کو کہیں گے؟ جو زمانے پر دلالت کرے، اور ظرف مکان کس کو کہیں گے؟ جو کسی جگہ کو بتلائے، تو ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں، وظرف الزمان وظروف الزمان علی قسمین، اور ظروف زمان دو قسموں پر ہے۔ مبہم، نمبر ایک مبہم، وہو ما لا یکون لہ حد معین، اور ظرف زمان مبہم وہ ہے جس کے لیے کوئی حد متعین نہ ہو، جس کی کوئی حد متعین نہ ہو۔ جیسے دہرن کے معنی زمانہ، دہرن کے معنی زمانہ، کتنا زمانہ؟ کوئی حد متعین نہیں ہے۔ حین کے معنی زمانہ، وقت، کتنا وقت، کتنا زمانہ، کوئی متعین نہیں ہے۔ مبہم وہو ما لا یکون لہ حد معین، ان میں سے ایک مبہم ہے اور وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو، متعین نہ ہو، جیسے دہر اور حین۔ ومحدود، اور دوسرا ظرف زمان محدود ہے۔ محدود کس کو کہیں گے؟ وہو ما لا یکون لہ حد معین، اور محدود وہ ہے جس کی حد متعین ہو، جس کی حد متعین، جیسے یوم، دن، کتنے دن؟ ایک دن۔ لیلۃ، رات۔ شہر، مہینہ۔ سنۃ،
سال، تو سب کی حدود متعین ہے۔ یومن صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے وقت کو یوم کہیں گے۔ لیلہ غروب آفتاب سے صبح صادق تک کے وقت کا جو ہوتا ہے اس کو لیل کہتے ہیں۔ شہر 30 دن کا ایک مہینہ کہلاتا ہے، متعین ہے۔ سنۃ 12 مہینوں کا ایک سال کہلاتا ہے، یہ بھی متعین ہے۔ تو ظرف زمان ہے، یعنی زمانے پر وقت پر دلالت کر رہے ہیں اور متعینہ وقت پر دلالت کر رہے ہیں۔ کس پر؟ متعینہ وقت پر دلالت کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ ہو گئے محدود۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ان کا حکم بیان کیا، فرماتے ہیں ظرف زمان مبہم ہو یا ظرف زمان محدود ہو، ظرف زمان مبہم ہو یا ظرف زمان محدود ہو، دونوں کے اندر فی مقدر ہوگا اور یہ منصوب ہوں گے، دونوں کے اندر فی مقدر ہوگا اور یہ کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے۔ جیسے سمتو دہرن، سمتو دہرن میں نے زمانے بھر روزہ رکھا، سافرت شہرن میں نے 1 مہینے کا سفر کیا۔ تو سمت دہرن کی اصل کیا ہوگی؟ سمت فی دہرن۔ سافرت شہرن کی اصل کیا ہوگی؟ سافرت فی شہرن۔ تو فی جو ہوگا یہاں پر مقدر ہوگا، اور ظرف زمان مبہم ہو یا ظرف زمان محدود ہوں یہ منصوب ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے، یعنی مفعول فی بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ مفعول فی بنیں گے، منصوب ہوں گے۔ وَكُلُّهَا مَنصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فی، اور یہ سب کے سب منصوب ہوتے ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ۔ آپ کہیں گے سمت دہرن، سافرت شہرن، ای فی دہرن و شہرن۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ظروف مکان کو بیان کیا کہ ظروف مکان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ظرف مکان مبہم اور ظرف مکان محدود۔ ظرف مکان مبہم وہ ہے جس کی حد متعین نہ ہو، ظرف مکان محدود وہ ہے جس کی حد متعین ہو۔ خلف پیچھے، تو ظرف مکان ہے، محدود ہے، مبہم ہے۔ امام آگے، امام کے معنی آگے، ظرف مکان مبہم ہے، محدود مبہم ہے، کوئی حد متعین نہیں ہے۔ دارن گھر، ظرف مکان محدود ہے۔ مسجد ظرف مکان محدود ہے۔ مدرسۃ ظرف مکان محدود ہے، چونکہ ان کی حد متعین ہے۔ وظروف المکانی کذالک، اور ظرف مکان بھی اسی طرح مبہم ہوتے ہیں۔ وہو منصوب ایضا بتقدیر فی، ظرف مکان مبہم کا حکم بیان کر دیا کہ یہ بھی فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، یہ بھی فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوگا۔ وہو منصوب ایضا بتقدیر فی، اور وہ بھی منصوب ہوتا ہے فی کی تقدیر کے ساتھ۔ جیسے جلست خلفک، جلست خلفک یا جلست امامک۔ ومحدود، اور ظرف مکان محدود ہوتا ہے۔ وہو ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ظرف مکان محدود جو ہوتا ہے، ظرف مکان محدود جو ہوگا وہ منصوب نہیں ہوگا بلکہ مجرور ہوگا۔ ظرف مکان محدود جو ہوتا ہے وہ منصوب نہیں ہوتا بلکہ مجرور ہوتا ہے، یعنی فی حرف جر جو ہوگا وہاں پر مقدر نہیں ہوتا بلکہ لفظوں میں مذکور ہوتا ہے، لفظوں میں مذکور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے جلستو فی الداری، جیسے جلستو فی الداری، جلستو دارن نہیں کہتے بلکہ جلستو فی الداری کہتے ہیں، جلستو فی المسجد بولتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، مصنف نے ذکر کیا ہے مفعول فی کو، کس کو؟ مفعول فی کو۔ مفعول فی کو ذکر کیا منصوبات میں، کس میں؟ منصوبات میں۔ اس کے بعد میں ظرف مکان کے متعلق بتایا کہ ظرف مکان مبہم تو منصوب ہی ہوگا لیکن محدود جو ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مجرور۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کہیں پر فی لفظوں میں مذکور ہے تو وہ بھی اس کے بعد بھی جو ظرف آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مفعول فی ہوگا۔ ہاں البتہ مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ فی حرف جر مقدر ہو، فی حرف جر مقدر ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ مصنف کے نزدیک ہے، باقی حضرات کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ مفعول فی ہوتا ہی وہ ہے جو فی مقدر کے ساتھ ہو، فی مقدر کے ساتھ ہو۔ اگر فی کے ذکر کے ساتھ میں کہیں ظرف آ رہا ہے تو مفعول فی نہیں ہوگا، مفعول فی نہیں ہوگا۔ مصنف کے نزدیک مفعول فی تو ہوگا لیکن منصوب نہیں ہوگا، لیکن منصوب نہیں ہوگا۔ آگے بات سمجھ میں؟ دیکھیے گا، ومحدود وهو ما لا يكون منصوبا بتقدیر فی، اور ظرف مکان محدود ہوتا ہے اور وہ ہے جو منصوب نہ ہو فی کی تقدیر کے ساتھ بلکہ ضروری ہے اس میں فی کا ذکر کرنا، بلکہ ضروری ہے اس میں فی کا ذکر کرنا۔ جیسے جلست فی الداری وفی السوق وفی المسجد۔ اگر کہیں پر ایسا ہے کہ ظرف مکان محدود، ظرف مکان محدود
منصوب ہے. کیا ہے؟ منصوب ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ ظرف زمان مبہم، ظرف مکان مبہم کے یہ تابع. ظرف مکان مبہم کے، جیسے دخلت المدرسہ، دخلت المدرسہ، میں مدرسے میں داخل ہوا، میں مدرسے میں داخل ہوا. یا دخلت المسجد، آپ جانتے ہو دخلہ کا صلہ نہیں آتا ہے کچھ بھی. دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا. تو مسجد یہاں پر تو ظرف مکان محدود ہے، پھر بھی منصوب ہے. تو کیوں منصوب ہے؟ اب یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ ظرف مکان مبہم کے تابع ہے. ظرف مکان مبہم کے تابع ہونے کی وجہ سے اس کو منصوب کر دیا. الغرض مفعول فی کس کو کہیں گے؟ مفعول فی وہ اسم ہے، وہ اسم ظرف، وہ اسم زمان یا اسم مکان ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. مفعول فی کا دوسرا نام ظرف ہے. ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان. پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود، ظرف مکان مبہم، ظرف مکان محدود. ان چاروں قسموں میں سے پہلی جو تین قسمیں ہیں، یعنی ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود اور ظرف مکان مبہم، یہ تینوں قسمیں فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتی ہیں. اور ظرف مکان محدود جو ہے اس کے اندر فی مقدر نہیں ہوتا بلکہ فی مذکور ہوتا ہے. اور ظرف مکان محدود مجرور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ مجرور ہوتا ہے. آگے بات سمجھ میں، جیسے دخلت فی یا جلست فی المسجد. فصل. المفعول له هو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله وينصب بتقدير اللام، نحو ضربته تأديبا أي للتأديب، وقعدت عن الحرب جبنا أي للجبن. وعند الزجاج هو مصدر تقديره أدبته تأديبا وجبنت جبنا. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منصوبات کی چوتھی قسم مفعول لہو کو ذکر کیا. مفعول لہو کس کو کہا جائے گا؟ سب سے پہلے مصنف نے تعریف کی ہے کہ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا ہو، جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہو، جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا. وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا، اس کے دو مفہوم ہیں. یا تو فعل مذکور کو یا تو مفعول لہو کو حاصل کرنے کے لیے فعل مذکور واقع ہوا ہے، یا تو مفعول لہو کو حاصل کرنے کے، مفعول لہو پہلے سے حاصل نہیں تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہوا؟ فعل مذکور واقع ہوا ہے. یا مفعول لہو پہلے سے حاصل تھا، اس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا. سمجھ گئے؟ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہو. اب جس کی وجہ سے کے دو مفہوم ہیں، یا تو مفعول لہو پہلے سے حاصل تھا اور اس کے حاصل ہونے کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا ہے، یا فعل مذکور کو حاصل کرنے کے لیے، یا مفعول لہو کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ فعل مذکور واقع ہوا. جیسے ضربتہ تادیبا، ضربتہ تادیبا، میں نے اس کو مارا ادب دلانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے. تو ضرب کس وجہ سے واقع ہوئی ہے؟ ضرب کے واقع ہونے کا سبب کیا ہے؟ ادب سکھلانا. ادب پہلے سے حاصل نہیں تھا، ادب پہلے سے حاصل نہیں تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے فعل مذکور واقع ہوا، اس کو حاصل کرنے کے لیے فعل مذکور واقع ہوا. اور جیسے قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بیٹھ گیا بزدلی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بزدلی کی وجہ سے. تو بیٹھنے کا سبب کیا ہے؟ بزدلی. اور بزدلی پہلے سے حاصل تھی یا اب حاصل ہوئی ہے؟ بزدلی پہلے سے موجود تھی، اس کی وجہ سے بیٹھا، اس کی وجہ سے بیٹھا. تو آگے بات سمجھ میں، مفعول لہو میں یا تو مفعول لہو پہلے سے حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوتا ہے، یا مفعول لہو کو حاصل کرنے کے لیے ہی فعل مذکور واقع ہوتا ہے. دیکھو، المفعول لہو ہوا اسم ما لاجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ. مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے واقع ہو وہ فعل جو اس سے پہلے مذکور ہے، وہ فعل جو اس سے پہلے مذکور ہے. یہاں پر بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کی جو شرط ہے لام حرف جر کا مقدر ہونا ہے، لام حرف جر کا مقدر ہونا. اگر لام حرف جر لفظوں میں موجود ہے تو مفعول لہو منصوب نہیں ہوگا بلکہ مجرور ہوگا، بلکہ مجرور. جمہور یہ کہتے ہیں وہ مفعول لہو نہیں ہوگا. اگر لام حرف جر لفظوں میں آ گیا تو مفعول لہو ہوگا ہی نہیں. مفعول لہو تو ہوگا ہی تب جب کہ لام مقدر ہوگا. لیکن مصنف کے نزدیک اگر حرف جر لفظوں میں ہے تب بھی وہ
تب بھی وہ مفعول لہو ہو جائے گا، ہاں البتہ مجرور ہوگا، منصوب نہیں ہوگا۔ وَيُنْصَبُ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ، اور نصب دیا جاتا ہے اس کو لام کی تقدیر کے ساتھ، جیسے ضربتہ تعدیباً ای للتعدیب، قعدت عن الحرب جبرا ای للجبر۔ وعند الزجاج هو مصدر تقدیرہ ادبتہ تعدیبا وجبنت جبرا۔ امام زجاج جو ہیں ان کا اختلاف ہے مفعول لہو کے بارے میں۔ امام زجاج یہ کہتے ہیں کہ مفعول لہو کوئی چیز ہی نہیں ہوتا ہے، مفعول لہو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مفعول لہو جو ہے در حقیقت وہ مفعول مطلق ہوتا ہے، مفعول لہو حقیقتاً مفعول مطلق، یعنی مفعول کی کوئی بھی قسم مفعول لہو نہیں ہے، مفعول لہو کوئی قسم نہیں ہے۔ جس کو لوگ مفعول لہو سمجھتے ہیں وہ مفعول مطلق ہے، وہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ اور امام زجاج یہ کہتے ہیں کہ مفعول مطلق ایسے ہے کہ مفعول لہو جو مصدر ہے جس کو آپ مفعول لہو بنا رہے ہیں، اسی مصدر کے ہم معنی فعل اس سے پہلے مقدر ہوتا ہے، اسی مصدر کے ہم معنی فعل ہوتا ہے جو اس سے پہلے مقدر ہوتا ہے۔ جیسے ضربتہ تعدیباً، کیا ہے؟ ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو مارا ادب دلانے کے لیے، تو اس کی جو اصل ہے امام زجاج کے نزدیک وہ ہے ضربتہ وادبتہ تعدیباً، ضربتہ وادبتہ تعدیباً۔ ایسے ہی قعدت عن الحرب جبنا، امام زجاج یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل ہے قعدت عن الحرب وجبنت جبنا، وجبنت جبنا۔ تو مفعول لہو کوئی چیز نہیں ہے بلکہ مفعول لہو در حقیقت کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ وعند الزجاج هو مصدر تقدیرہ ادبتہ تعدیبا وجبنت جبنا، اور امام زجاج کے نزدیک وہ ایسا مصدر ہے، وہ مصدر ہوتا ہے اس کی اصل ادبتہ تعدیبا اور جبنت جبنا ہے۔ اگر لمبا نہ ہو تو مفعول الماء بھی پڑھاؤں؟ جی عبد الملک صاحب، لمبا ہو جائے گا؟